السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس پروگرام کے روح رواں جناب مطیع الرحمن شیخ محمد صاحب، فضیلت الشیخ مزمل الحق المدنی صاحب، فضیلت الشیخ رضوان سلفی صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام جو اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، مہمانان گرامی، اس ٹرسٹ اور جامعہ کے مدرسین، معلمین، معلمات اور عزیز طلباء، اس پرمسرت موقع پر میں شیخ مطیع الرحمن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے یہ بڑی ہی خوبصورت اور بہت اچھا پروگرام انہوں نے سجایا ہے، جو ایک انوکھا پروگرام ہے۔ میری دلی تمنا اس طرح کی بہت دنوں سے رہی ہے، اور میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ دعوت کے میدان میں ہم علماء کرام کو جس طرح آگے آنا چاہیے، جس طرح کام کرنا چاہیے، ہم بہت پیچھے ہیں۔ جس طرح دعوت کے میدان میں کام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ علماء کے اندر یہ بیداری آئی ہے۔ شاید اس سیمانچل میں پورنیہ کے بعد اس موضوع پر یہ دوسرا پروگرام ہے، اور یہ اس طرح کا پروگرام بارہا ہونا چاہیے، بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا، دیر ہی سے ہی، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا پروگرام منعقد ہوا۔ اور میں ذمہ داران سے، بالخصوص مدارس کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں۔ محترم حضرات، آپ سب دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے پروگراموں میں، ہم گئے اور جا کر کے صرف دیکھتے ہیں کہ فلاں مولوی نے کیسے تقریر کی، فلاں نے کیسے جو ہے اپنا خطاب کیا، صرف اسلوب اور انداز دیکھ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ سیکھ کر کے جائیے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اتنی دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ جو ہماری مجلس ہے بہت ہی اہم اور قیمتی مجلس ہے، دینی مجلس ہے۔ ہم سب اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل کے مستحق ہیں۔ محترم حضرات، دینی جو جلسے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں، بالخصوص بہار اور بنگال میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دینی جلسوں کا سماج اور سوسائٹی کی اصلاح اور سدھار میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور یہ ہمارے علماء کی سنت رہی ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو دینی جلسے ہوتے ہیں، دین کے نام پر محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے، کس مقصد سے کرتے ہیں، اور ہونا کیا چاہیے؟ یہ دینی جلسے، نام ہے دینی جلسے، دین اور دعوت کے لیے، لیکن یہ مقصد بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے مدارس کا، ان جلسوں کا؟ صرف چندہ کرنا۔ اور جن علماء کرام کو، جن دعات کو، جن مقررین کو بلایا جاتا ہے، ابھی ڈاکٹر امان اللہ صاحب بڑے پرمغز انداز میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو علماء آتے ہیں، بالخصوص جو برادرز کے نام سے مشہور ہیں، تو ایسے علماء کو ہم اپنے اسٹیج میں بلاتے ہیں جن کو دین، دعوت اور علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو تو کہ دین کیا ہے، حقیقی اور اصلی دین کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے کہ دعوت میں تحقیقی نصوص کی ضرورت۔ ویسے میرے موضوع سے متعلق تمام علماء کرام، بالخصوص شیخ مزمل صاحب، ڈاکٹر رحم اللہ صاحب نے ایک بڑے حصہ کو بیان کر دیا، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب مجھے دعوت دی گئی ہے تو کچھ باتیں میں بھی عرض کروں۔ دعوت کا میدان بڑا اہم ہے، اور دعوت کی جو اہمیت اور فضیلت ہے ہم نے مختلف مقررین اور محاضرین کی زبانی سنا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کی اہمیت اور فضیلت واضح اور مسلم ہے، لیکن جن چیزوں کی ضرورت ہے دعوت میں، جو شروط ہونی چاہیے،
ان میں ایک سب سے اہم اور بڑی چیز کیا ہے؟ ڈاکٹر امن اللہ صاحب بیان کر رہے تھے، اور میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی وہ کہ قل ان ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ، کون سا راستہ؟ توحید کا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ، شرعی دلیل کے ساتھ۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم لوگوں کو اگر دعوت دیتے ہیں تو دعوت کس چیز کی ہوگی؟ ساری شرطیں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہے کتاب و سنت۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ پہنچا دیجئے لوگوں کو وہ چیزیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، اتاری گئی ہیں، یعنی کتاب و سنت کی دعوت ہونی چاہیے۔ اور جہاں جہاں بھی دعوت کی باتیں آتی ہیں ہر جگہ یہی بات ہے، ادعو الی سبیل ربک، تو دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے؟ کتاب و سنت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف۔ دعوت کسی جماعت کی طرف نہیں، کسی فرد کی طرف نہیں، کسی تحریک کی طرف نہیں، کسی گٹ کی طرف نہیں، بلکہ دعوت صرف اور صرف کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف۔ ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا تھا کہہ دیے ڈاکٹر ملا صاحب، کتاب و سنت کی طرف بلائیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کتاب و سنت کا، کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے، اور علم بھی کیسا ہوگا؟ منہج ہمارا سلف کا ہونا چاہیے، تو علم پختہ ہو اور منہج ہمارا سلف صالح کا ہو، صحابہ کرام کا منہج ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غالباً شیخ البانی یا کسی اور نے کہا ہے، فہمنا مقید بفہم السلف الصالح، کہ ہم جو قرآن و حدیث کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ ہم اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے سمجھ سے سمجھیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اسی طرح سمجھیں گے قرآن و حدیث کو جس طرح سے اسلاف نے سمجھا تھا، جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا اور تبع تابعین نے سمجھا تھا۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے دعوت کے میدان میں وہ کیا ہے؟ ہم دعوت دیں گے کس چیز کی طرف؟ کتاب و سنت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، اور اس میں ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ یہاں ایک نکتہ اور ہے، علم حاصل کریں گے ہم ٹھوس علم، قرآن و حدیث کا علم تو کیسے حاصل کریں گے؟ آج زیادہ تر جو دعات اور خطبہ مبلغین ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں مدارس کا اس میں بڑا کردار رہا ہے، اور مدارس سے یہ سب پیدا ہوتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کا علم مدارس میں سیکھتے ہیں، اور اگر مدارس ہی اس حد کو پہنچ جائے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ٹھوس نہ ہو، جہاں بنیادی تعلیم جو ہے مضبوط نہ ہو، آج بنگال میں دیکھیے کیا پوزیشن ہے، مدارس ہر نکڑ پہ، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں مدارس تو ہیں، لیکن ان مدارس کا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے۔ آپ کس طرح سے علماء تیار کرتے ہیں؟ دعات کیسے تیار کریں گے؟ آپ کتاب و سنت کا جو داعی ہوتا ہے، داعی کیسے تیار کریں گے اگر آپ کا مدرسہ معیاری نہیں ہے؟ آپ کے مدارس، آپ کا تعلیمی ادارہ اگر معیاری نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا اچھا داعی تیار کریں؟ اس لیے میں گزارش کروں گا، اور آپ ذمہ دار ہیں، مدارس کے ذمہ داران اس بات کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ نے مدرسہ کھولا ہے اور بنیادی اور معیاری تعلیم نہیں ہے، اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ نے دکان کھول کے رکھی ہے اور آپ اس معیار پر کھرے نہیں اترے، آپ جس طرح تعلیم ہونی چاہیے آپ نے تعلیم نہیں دی، تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مبارک کا بہت مشہور قول ہے میرے بھائیو، بات میں مختصر کروں گا، انشاءاللہ اپنے وقت میں بات ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، یہ جو سند کا سلسلہ ان فلان ان فلان، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ جو سند ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ تو سند اگر نہ ہوتی، یہ امت اسلامیہ کی امتیازی خصوصیت ہے، کسی اور دوسرے مذہب میں نہیں ہے، کسی دوسرے دین میں نہیں ہے۔ ہم نے کس سے سنا، فلاں نے کس سے سنا، اور یہ سند نبی تک پہنچتی ہے، یہ سلسلہ سند ہے۔ کہا لولا الاسناد لشاء لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد کا مسئلہ نہ ہوتا، سند کا سلسلہ نہ ہوتا، تو لقال من شاء ما شاء، تو جو کچھ چاہتا اور جو چاہتا کہتا، جو بھی چاہتا اور جو کچھ چاہتا وہ کہہ دیتا، اور کہتا ہے کہ نبی کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، تحقیق میں اہم نقطہ یہ ہے، اگر قرآن کریم ہے اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے نزدیک مسلم ہے اور واضح ہے، لیکن اگر حدیث ہے تو حدیث اگر بخاری مسلم کی ہے تو وہ صحیح ہوگی، بخاری مسلم کے علاوہ اگر دیگر چیزیں ہیں، دیگر سنن سے حدیث ہے، تو اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے تمام المنہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں ضعیف حدیث ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، ضعیف حدیث کو بھی بیان کرنا بغیر حکم کے، فضائل کے باب میں وہ بھی
کہا کہ یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ فضائل کے باب میں چیز آئے کہ احکام اور اس کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ہمارے جو دعات اور مبلغین ہیں، علم نہ ہونے کی بنیاد پر قصہ کہانی کر کے، قصہ کہانیاں، ایک مرتبہ میں کسی خطبے میں ایک صاحب جو ہے تقریر کی، انہوں نے صرف پورے ایک خطبے میں صرف ایک کہانی، وہ بھی من گھڑت کہانی جس کا اصلیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، قصہ کہانی کر کے اپنی باتیں ختم کر دیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ دعوت دیں گے کتاب و سنت کی طرف، اگر آپ کی ایک بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو اور وہ بات کتاب و سنت کی مخالف ہو، صحیح نہ ہو، کتنا وبال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حدث عنی بحدیث، جس نے میری طرف سے کوئی حدیث بیان کی، یورا انہ کذب، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، فہو احد الکاذبین، تو دو جھوٹوں میں سے وہ ایک جھوٹا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو میری طرف جھوٹی بات، من حدث عنی حدیثا، جو مجھ سے کوئی روایت کرے غلط بات، جھوٹی بات، اور وہ بھی جان بوجھ کر کے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اس کا صرف میں محل استشہاد بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے سیر کراتے ہوئے لے کر کے گئے، تو وہاں دو آدمی ایسے آئے کہ ایک آدمی بیٹھا تھا، ایک آدمی کھڑا تھا، تو کھڑا ہوا آدمی جو ہے ایک لوہے کا آنکس لے کر کے یہاں زبان سے لے کر کے پھاڑ کر کے سر کے پیچھے طرف لے کر کے جاتا ہے، اور پھر ادھر لے کر کے جاتا ہے، پھر وہ درست ہو جائے، پھر ایسا کرتے رہتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ یہ آدمی کون ہے جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو جھوٹی بات کو کہتا ہے اور پھر وہ تبلغ الآفاق، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور کہا اس کے ساتھ یہ معاملہ، یہ سزا قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اگر آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی بات آپ نے بلا تحقیق کہہ دی، جھوٹی بات ہو، من گھڑت موضوع روایت ہو، اور آپ نے وہ بات کہہ دی اور آپ کی اس بات کو لوگوں نے فارورڈ کر دیا، دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچ گئی اور اس پر لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس کا وبال جان آپ پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور روایت ہے، وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ، جس نے ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کا گناہ، جو اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ اس پر ہوگا، علیہ مثل آثام من تبعہ، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اسی کے برابر جس نے دعوت دی ہے اس پر بھی اتنا گناہ ہوگا۔ اور تاکید کے ساتھ آگے فرمایا لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اور ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا، یعنی پورا گناہ ملے گا۔ اگر آپ ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو میرے بھائیوں، جہاں آپ کی فضیلت تھی اور جس کو قرآن کریم کی زبانی سب سے اچھا انسان کہا گیا تھا، تو آپ اس کے الٹا بالکل ہو جائیں گے، اور آپ قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعات، علماء اور ائمہ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جیسا کہ ہم نے سنا کہ آپ کی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ٹھوس تعلیم حاصل کریں، قرآن کی، حدیث کی، اور منہج کو جانیں، صحیح منہج ہمارا کیا ہے، اور اس کے بعد جو بھی چیزیں آپ پیش کریں، چاہے جمعہ کے خطبے میں ہو، چاہے وہ عام محفلوں میں ہو، یا لوگوں کے سامنے، یعنی کسی بھی طرح کی کسی بھی مجلس میں اگر لوگوں کو آپ دعوت کا کام انجام دیتے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، تو جو بھی بات کہتے ہیں آپ کی بات محقق ہونی چاہیے، تحقیقی ہونی چاہیے، اور خاص کر کے اگر حدیث ہے تو آپ کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے اور صحیح اور ضعیف کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ شیخ البانی نے ہمارے لیے بہت کام آسان کر دیا ہے، اور ان کے بعد آج کل نیٹ میں لوگوں نے جو ہے سب کچھ ڈال دیا ہے، کسی حدیث کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ سب موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہیں، اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کا وبال جان آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کے یہاں آپ کا بہت برا حشر ہوگا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا